محترم چیئرمین صاحب، گزشتہ دنوں پارلیمنٹ کا جو اجلاس تھا اس میں ہمارے صدر صاحب نے آ کے خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران جو کچھ ہوا اس کی امید نہیں تھی، لیکن ہوا اور صدر نے اپنی بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن جن معاملات پہ صدر آصف علی زرداری نے بات کی ان پہ سوچنا چاہیے، ان کو سامنے رکھنا چاہیے اور کوئی حل نکالنے کی طرف جانا چاہیے۔ ابھی جو آج کا جو اجلاس ہے صبح سے شروع ہوئی ہے، اس پہ جتنے بھی خیالات ہمارے سامنے آئے دوستوں نے بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن سے زیادہ اس ایوان کو یا ایوانوں کو بہتر انداز میں چلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت پر۔ اپوزیشن نے اپنے معاملات ہر وقت رکھنے ہوتے ہیں۔ اپوزیشن جب بھی سوچتی ہے چیزوں کو وہ اپنی بات سامنے رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمیں بات بالکل کرنی چاہیے، اس پہ میرا اتفاق ہے، لیکن ہمیں اپنے جملوں پہ اپنے الفاظ کا جو استعمال کرتے ہیں ان کو ذرا دیکھ کے اور سنبھل کے کرنا چاہیے۔ فرض کریں ایک نامناسب بات ہے کہ زبان کو لگام دیں، فرض کریں اگر یہ بات اگر ہم کہیں کہ ان کو اپنی جو ہے بات بہتر انداز میں رکھنی چاہیے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں بنتے۔ دیکھیں ان ایوانوں کو چلانے کے لیے آج صبح سے جو بات ہو رہی ہے بڑی پازیٹیو بات ہے، اور میرے خیال میں صدر نے بھی انہی باتوں کا ذکر کیا کہ ہمیں مفاہمانہ ایک پولیٹکس کرنی چاہیے اور ایک مفاہمتی عمل کو آگے لے جانا چاہیے۔ مفاہمت ہوتی ہے ایک دوسرے کی بات سن کے، ایک دوسرے کا احترام کر کے، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ کے۔ دلیلیں تو ہمارے پاس بہت ہیں، اپوزیشن کے پاس بھی ہیں، پی ٹی آئی کے پاس بھی ہیں، مسلم لیگ کے پاس بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے، دیگر جماعتوں کے پاس بھی ہے۔ ہم اپنے کیسز کو الجھانے کی اور اپنی بات رکھنے کی ضرور کوشش کریں گے، ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں بالکل ایک اگر ہم جمہوری دیکھیں ہم ایک جمہوری ادارے میں ہیں، اور یہ ادارہ جمہوری اور سیاسی تحریک کا جو ہے اس کی وجہ سے ہے۔ یہ ادارے مفت میں نہیں بنے ہیں۔ جس دن پاکستان بنا سینٹ نہیں بنا، کیوں نہیں بنا؟ یہ پھر سیاسی اکابرین نے ایک طویل سیاسی جدوجہد کے بعد، ایک سیاسی سفر طے کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اور اس ملک میں جو جمہوری عمل شروع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چوتھی حکومت ہے جس کا ہم ٹینور سمجھتے ہیں کہ پورا ابھی تک شروع ہوا ہے، لیکن 3 نے جو پورے کیے ہیں۔ تو یہ جمہوری پروسیس چلے گا، جو ہمارے مشکلات سیاسی ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ یہ سیاسی عمل ہی ان چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے، جمہوری عمل سے ہی بہتر ہوں گے۔ اگر ہم نے جمہوری عمل کا ہم حصہ نہیں رہے ہیں اس 72 سال میں، تو اسی وجہ سے ہمارے رویے جو ہیں وہ غیر جمہوری ہیں۔ ہمیں جمہوری رویہ اپنا کے اپنی سیاست کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اداروں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ملک کے جو مسائل ہیں، دیکھیں اس ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی کا بھی ایشو ہے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی کا بھی ایشو ہے، اس ملک میں جمہوریت کو بہتر کرنے کا بھی ایشو ہے، اور اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو سب کے گلے میں آ کے فٹ ہوا ہے وہ ہے ہماری معیشت۔
اس ملک کی معیشت کا جو اس وقت حال ہے، جو صورتحال ہے، وہ سب سے زیادہ گمبھیر ہے. اس پہ اپوزیشن کو، اس پہ حکومت کو، اس پہ سب کو، یعنی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے، ان سب کو بیٹھ کے ایک حل نکالنا چاہیے. جب تک دیکھیں ہم اس ملک کا معاشی حل نہیں نکالیں گے، اقتصادی حل نہیں نکالیں گے، اور یہ جو ہم اقدامات کر رہے ہیں نا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. فرض کریں روزانہ تیل کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، عام غریب پریشان. ہم جو ہے بجلی کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، لوگ پریشان. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس ملک کی معیشت کو اگر درست کرنا، غریب پر صرف جو تیل کی قیمت، آئل اور بجلی کی قیمت، گیس کی قیمتیں بڑھانے سے ہوتا نا، تو تب اب تو یہ مسئلے حل ہو چکے ہوتے. اس وقت اس ملک کے لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنا بل ادا نہیں کر سکتے ہیں، اپنے الیکٹرسٹی، اپنے گیس بل ادا نہیں کر سکتے ہیں. اس کے معنی ہے کہ جو سمت اختیار کی گئی ہے معیشت کی، ابھی تک وہ، کب جا کے وہ بہتر ہوگا اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک وہ نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی کوئی عمارت اگر کمزور ہے، اس کی بنیادیں کمزور ہیں، اس کو صرف رنگ روگن کرنے سے یا باہر کچھ لگانے سے، کپڑا لگانے سے اس کو بہتر نہیں کیا جا سکتا. اس کی بنیادوں کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے، اور یہ ہوگا تب کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک ذمہ داری سے کام کریں گے. میری ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے حکومتی بینچ سے کہ وہ کوشش کریں، حکومتی بینچ کے ہمارے دوست کوشش کریں کہ ایسی بات نہ کریں کہ جس سے ایک بدمزگی ہو، ایوان کا جو ماحول ہے وہ خراب ہو. بلکہ ہم کوشش کریں کہ ٹالرنس کریں نا. اگر ہم ایک چھوٹی سی بات برداشت کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ہم نے یہ غلط بات نہیں کی، ہم نے کوئی نمبر نہیں بنائے، اس پہ کوئی نمبرنگ نہیں ہوتی ہے. سیاست میں دیکھیں، آپ ایک ذمہ دار اور ایک شائستہ ایوان میں بیٹھے ہو. یہ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں یہ اس ایوان کی تقدس جو ہے بہت بڑی ہے. ہمیں اس تقدس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ریکنسیلیشن کریں. غلط کام ہے، بالکل غلط ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی پارٹی کو، کل یہی جو مسلم لیگ کے ساتھ ہوا کہ سینٹ الیکشن میں ان کو جو ہے باقاعدہ ان کا جو پارٹی ان کو مونوگرام نہیں دیا گیا، اور یہی کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی. پی ٹی آئی کو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نا، ہم مانے یا نہ مانے، ہمارے 100 اختلافات ہیں، 1000 اختلافات پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کا جو ہے موقع نہ دیا جائے. پی ٹی آئی کے جو خواتین ہیں ان کو نہ آنے دیا جائے، مخصوص نشستوں پر ان کو جو ہے ان کے لیے ہرڈلز کیے. یہ جس نے بھی کیا، یہ ایوان نے نہیں کیا، یہ جس نے بھی کیا غلط کیا. یہ جس نے بھی کیا اس نے اس ملک کے لیے بہتری نہیں کی. دیکھیں، وقتی طور پر کوئی شائستگی ہوتی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کمزور ہوتی ہے، دوسرا بہتر طاقتور ہوتی ہے، تو اس سے مسئلے حل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. مسئلے حل ہوں گے کہ آپ ایک ساتھ بیٹھو گے، اپنے معاملات، اپنے سیاسی معاملات، اپنے معاشی معاملات، اپنے سماجی معاملات اور اپنے قومی معاملات کو جب ایک ساتھ لے کے چلتے ہو تو میں أشهد أن لا
کروں. دیکھیں اس ملک میں ایک اور جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے وہ ہے انتہا پسندی، جس کا ذکر باقاعدہ طور پر جو ہے پریزیڈنٹ نے اپنی اسپیچ میں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انتہا پسندی کے جو اس کو جب ہم انالائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ بہت سے اس کے کارنرز ہیں اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں مختلف اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنے کا ایک سب سے بہترین ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، اس وقت جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں اس میں افغانستان ہے، ایران ہے اور ہندوستان ہے. ہمیں ان کے ساتھ جو ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے، اپنے تعلقات کو، اپنے رشتوں کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اسی بنیاد پہ کہ آیا یہ جو دہشت گردی ہے ہر وقت جو ہوتی ہے، ہمیں اس کے جو ہے اثرات باہر ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس کے اثرات باہر سے بھی ہیں اور اندرونی بھی ہیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ایک بہتر تعلقات کے ساتھ اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنے کی طرف جائیں. انتہا پسندی کے جو مذہبی اثرات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں اس وقت سب سے اہم مسئلہ وہ بلوچستان ہے. بلوچستان میں بھی روزانہ آپ دیکھتے ہو کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. ان واقعات کے پس پردہ کیا وجوہات ہیں، ان وجوہات کو دیکھنا چاہیے. ابھی جو ہمارے محترم صاحب نے کہا کہ پاکستان میں کوئی ایک سیاسی قیدی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اگر ہم غور کریں تو ہمیں عجیب لگے گا کہ یہ کیسا ممکن ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں ہیں کہ آپ یعنی کسی سے انکار کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہوتا تو ہم سب سے انکار کر لیتے. ہم کہتے دہشت گردی نہیں ہے تو ختم ہو جاتی، ہم کہتے قیدی نہیں ہے تو ختم ہو جاتے، ہم کہتے ہیں یہاں جہالت نہیں ہے تو ختم ہو جاتی، ہم کہتے غربت نہیں ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. قیدی بھی ہیں. دیکھیں ابھی مسنگ پرسنز ہیں، اتنا بڑا ایشو ہے. روزانہ بلوچستان کے آپ حیران ہیں، سارے راستے بند ہیں. شاعر ہے کیوں بند ہے؟ کیوں بچے بیٹھے ہوئے، کیوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ان کا ایشو ہے، اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کے مسئلے پر ایک قومی مفاہمتی پالیسی کی ضرورت ہے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس بلوچستان کے اس ایشو کو کیسے حل کیا جائے. طاقت سے صرف حل نہیں کیا جا سکتا. ہمارے جو حکمرانوں کی ایک سوچ ہے وہ ہر وقت ہر مسئلے کو طاقت پہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا بالکل غلط نتیجہ نکلے گا. اس کو سیاسی مفاہمت کا حصہ بنائیں، اس پہ ڈائیلاگ کریں، اس پہ قومی سوچ کو ایک ساتھ کریں. تمام سیاسی پارٹیاں، میں سمجھتا ہوں بلوچستان کا مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے، پورے پاکستان کا ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کا ہے. ہمیں سب کو مل کے بلوچستان کے اس قومی مسئلے پر ایک قومی مفاہمتی پالیسی بنانی ہوگی اور جا کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. آپ کا شکریہ سر. تھینک یو. میں نے